نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ترجمہ اور تجوید انشاءاللہ اس کے متعلق بات ہوگی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتهم، بس سود مند نہ ہوئی ان کی تجارت، وما كانوا، اور نہیں یہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ مثلهم، مثال ان کی، کمثل الذی، مثال اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے جلایا آگ کو، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہوا اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ اولئک الذین، یہاں جو ہے مد متصل ہے، یعنی مد واجب ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، مد متصل بھی کہتے ہیں۔ حمزہ اگر حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں ہو، اس کو مد واجب اور مد متصل کہتے ہیں۔ متصل کا مطلب ہے کہ حمزہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اسی کلمے کے اسی لفظ میں ہے، اور اگر دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو پھر مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ تو یہاں مد متصل ہے۔ مد متصل کی مقدار جو ہے کھینچنے کی، لمبا کرنے کی، وہ 3 سے 4 الف ہے۔ اس کے بعد پھر الذین میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے، مد کرنا ہے۔ اور حمزہ کی پیش کو جو ہے نا، اولئک الذین، اولئک الذین، اولئک الذین نہیں پڑھنا، یعنی پیش کو مجہول نہیں پڑھنا۔ اولئک الذین اشتروا، ملا کر پڑھیں گے یا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ۔ اچھا، یہاں جو ہے را کے اوپر زبر ہے، جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھنا ہے۔ وہ ضلالۃ، ضاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، اور ضاد کی ادائیگی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگے گی، اور موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے۔ وہ ضلالۃ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تھوڑا کھینچنا ہے۔ بالہدی، با کی زیر کو معروف ادا کرنا ہے، بل نہیں پڑھنا ہے، بیل، بالہدی، ہا کی آواز گلے کے آخر سے نکالنی ہے، بالہدی، دال کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ فما، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ ربحت تجارتهم، ہے کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، اور آگے پھر الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ربحت تجارتهم، تو الف مدہ کو بھی ادا کرنا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر یہاں مد ہوگا۔
اور تا کی پیش کو معروف ادا کرنا ہے. تجارتہ، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا کرنا ہے. فما ربحت تجارتہم، پیش میں جو ہے نا ہونٹ بولوں گے، اور میم ساکن میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں کرنا. وما كانوا، اور یہاں بھی الف مدہ ہے. کانو، کا یہاں بھی الف مدہ ہے. نو یہاں واو مدہ ہے. تو یہاں حروف مدہ کو کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر. وما كانوا مہتدین، معتدین نہیں پڑھنا، ہا کو گلے کے آخر سے ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے مہتدین. اور یہاں جو ہے نا یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، وقف میں نون جو ہے ساکن ہو جائے گا. مہتدین. مثلہم، یہاں جو ہے نا مثلہم نہیں پڑھنا. مثلہم پڑھیں گے تو پھر سین کی آواز ہوگی، تو یہاں سین نہیں بلکہ ثا ہے. اور ثا جو ہے زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانت جو ہے ثنایا علیہ، ان کے کنارے کے ساتھ لگے گی. ثا نیچے دانتوں کے ساتھ زبان کو ٹچ نہیں کرنا ورنہ سین ہو جائے گا. مثلہم، اگر نیچے دانتوں کے ساتھ زبان ٹچ ہو جاتی ہے تو پھر سین ہو جائے گا، پھر مثلہم ہو جائے گا. تو اس لیے زبان کی نوک کو نیچے دانتوں کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا. مثلہم کمثل الذی، یہاں جو ہے نا یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ایک الف کی مقدار کے برابر مد کرنا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد، تو یہاں جو ہے نا وہ لین ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. قاف موٹے حروف میں سے، تو قاف کو آپ نے موٹا کرنا ہے. زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے قاف ادا ہوتا ہے، اور موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے. نار، یہاں الف مدہ ہے اور را کو آپ نے موٹا کرنا ہے. فلما، میم جو ہے مشدد ہو تو اس میں غنہ ہوتا ہے. الف مدہ ہے، یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو کھینچنا ہے. اضاءت، ضاد موٹے حروف میں سے موٹا کرنا ہے. اضاءت، اور کھینچنا کیوں ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے. ما حولہ، ما تھوڑا کھینچنا ہے، کیوں؟ الف سے پہلے زبر ہے. ہا کو گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے. ہا کے اوپر روٹا پیش ہے تو اس کو کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر. ما حولہ ذهب اللہ، ذال کو زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دو دانت جو ہے ان کے ساتھ ان کے کنارے سے ادا کرنا ہے. زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگے گی. ما حولہ ذهب اللہ، یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو لفظ اللہ کا لام خوب موٹا کر کے پڑھیں گے. بنورہم، با کی زیر کو معروف ادا کرنا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تھوڑا کھینچنا ہے، مد اصلی کرنی ہے اس میں. بنورہم، را کی زیر کو بھی معروف ادا کرنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. وترکہم، واو میں آپ نے ہونٹ گول کرنا ہے اور را کو موٹا کرنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ہم، ہا کی اوپر پیش ہے تو پیش میں ہونٹ گول ہوں گے اور ہا کی آواز گلے کے آخر سے نکالنی ہے. وترکہم، ہم نہیں پڑھنا ہے. وترکہم فی، یہاں جو ہے نا یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو مد اصلی کرنی ہے، یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے. ظلمات، غ موٹے حروف میں سے ہیں
موٹا کرنا ہے آپ نے. اور یہاں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو آپ نے کھینچنا ہے. لا یبصرون، لا جو ہے نا یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو ایک الف کے مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے، یعنی مد اصلی کرنی ہے. یوب، یہاں با ساکن ہے اور با جو ہے نا حروف قلقلہ میں سے ہے. جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں یا وقف ان کے اوپر کیا جائے تو اس صورت میں پھر آپ نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے. قلقلہ کا مطلب ہے کہ حرف کو ہلا کر پڑھنا، یعنی جس طرح دیوار پہ جو ہے نا آپ گیند مارتے ہیں تو گیند اچھل کر واپس آپ کی طرف آتی ہے، تو اسی طرح آواز ٹکرا کر واپس ہوگی. لا یوب، یوب تو حروف قلقلہ جو ہے 5 ہے، آپ نے پہلے ان کا سبق جو ہے نا پڑھ لیا ہے. قاف طا با جیم دال، قطب و جدن ان کا مجموعہ ہے. یہ 5 حروف ہیں حروف قلقلہ. جب بھی ان کے اوپر سکون آئے گا، خواہ وقف کی وجہ سے ہے یا اصلی سکون ہو، دونوں صورتوں میں جب بھی ان کے اوپر سکون آئے گا تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے. تو یہاں بھی با جو ہے ساکن ہے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے. لا یوب، یوب نہیں پڑھنا. لا یبصرون، صر صاد موٹا کرنا ہے. لا یبصرون، صاد موٹے حروف سے تو آپ نے موٹا کرنا ہے. اور موٹے حروف کی آپ نے جو ہے نا زیادہ مشق کرنی ہے. اگر ابھی تک آپ نے جو ہے نا اس کی پوری پریکٹس نہیں کی، اور موٹے حروف جو ہے نا زیر کی صورت میں پتہ چلتا ہے کہ حرف ابھی اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں، تو زیر کی صورت میں جو ہے نا اندازہ ہو جاتا ہے. تو جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ مکمل جو ہے اس کی ادائیگی درست ہو جائے گی. اور خواہ زبر کی صورت میں ہو موٹے حروف، یا زیر کی صورت میں ہو یا پیش کی صورت میں ہو، آپ آسانی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی تکلف کے جو ہے نا ادا کر سکتے ہیں. اور تجوید کے اندر تکلف بالکل نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے نا ان کو اس طرح سنا بھی ہے، کوئی حروف جو ہے نا وہ اس طرح عین، عین آسانی سے آپ نے پڑھنا ہے عین، تو وہ اتنے تکلف کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ گلہ جس طرح بندہ کسی کا گھونٹ لیتا ہے، وہ عین اس طرح بڑی مشکل سے جو ہے. تکلف جو ہے نا کسی حرف کے اندر نہیں کرنا. اگر آپ سے تکلف ہو رہا ہے تو مطلب ہے کہ حرف ابھی تک صحیح نہیں ہوا، اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. تو آپ نے اس کی پریکٹس جو ہے نا مزید جاری رکھنی ہے تاکہ حرف کی ادائیگی بالکل جو ہے 100% درست ہو جائے. جتنی آپ کی جو ہے زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا حرف انشاءاللہ زیادہ درست ہوگا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ترجمہ و تجوید کے ساتھ. تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. والسلام.